آؤٹ آف سلیبس لاہور میں فلموں کے عروج کے زمانے میں ایک سنیما ہوتا تھا۔ اس دور میں فلم کا ٹکٹ حاصل کرنا شیر کی مونچھ کا بال توڑنے سے مشکل ہوتا تھا۔ سنیما کے سامنے چھوٹی سی اسکرین ہوتی تھی جس کے سامنے سینکڑوں لوگ قمیضیں اتار کر ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے تھے۔ جس کا ہاتھ کھڑکی کے اندر پہنچ جاتا تھا وہ مٹھی کھول دیتا تھا اور اس میں 5 یا 10 روپے کا کچومن نوٹ ہوتا تھا۔ ٹکٹ کیپر نوٹ لے کر مٹھی میں ٹکٹ دبا دیتا تھا اور وہ شخص جیسے تیسے کر ہاتھ کھینچ کر نکال لیتا تھا۔ وہ اس کے بعد قمیص پہنتا تھا اور فاتحہ کی طرح سنیما ہال میں داخل ہو جاتا تھا۔ انتظامیہ ٹکٹ بلیک بھی کرتی تھی۔ یہ اپنے عزیزوں، دوستوں یا ملازموں کو 50-60 ٹکٹ دیتی تھی اور یہ لوگ ہال کے سامنے کھڑے ہو کر 10 کا 20 کی سرگوشیاں کرتے رہتے تھے۔ اس کا مطلب ہوتا تھا تم اگر 10 روپے کے ٹکٹ میں 20 روپے ادا کرو تو کھڑکی پر ذلیل ہونے کے بجائے آسانی سے ہال میں داخل ہو سکتے ہو۔ صدر آفل الزرداری پر آج بھی مخالفین ٹکٹ بلیکنگ کا الزام لگاتے ہیں۔ یہ الزام غلط ہے، تاہم یہ درست ہے کہ آصف علی زرداری کے والد حکیم علی زرداری کراچی میں میمونہ سنیما کے مالک تھے اور یہ اس زمانے میں ایشیا کا سب سے بڑا اور جدید سنیما ہوتا تھا۔ آصف علی زرداری یہ حکیم علی زرداری کے اکلوتے صاحبزادے تھے، لہذا اتنی امیر شخص اور ایشیا کے سب سے بڑے سنیما کے مالک کو ٹکٹ بلیک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ الزام بھی دیگر الزام کی طرح بے بنیاد اور غلط ہے۔ آصف علی زرداری کو بچپن میں اداکاری کا شوق تھا۔ انہوں نے 1969 میں سلگرہ نام کی فلم میں چائلڈ اسٹار کی حیثیت سے کام کیا۔ فلم کا وہ کلپ آج بھی موجود ہے۔ میں موضوع کی طرف واپس آتا ہوں۔ لاہور کے اس سنیما کے سامنے شائقین کا بے انتہا رش ہوتا تھا۔ ایک بار مقامی اخبار کا کوئی رپورٹر اپنے دوست کو فلم دکھانے لے گیا۔ وہ جیسے تیسے کھڑکی تک پہنچا۔ اس زمانے میں صحافیوں کو اخبار کا کارڈ دکھا کر ٹکٹ میں رعایت ملتی تھی۔ صحافی نے اپنا کارڈ دکھایا لیکن ٹکٹ کیپر نے اسے لفٹ نہیں کرائی۔ صحافی کی اس سے تو میں ہو گئی، یہاں تک کہ صحافی کو غصہ آ گیا اور کھڑکی سے پیچھے ہٹا اور زور زور سے چیخنے لگا، تم نے قائد اعظم کو کیوں گالی دی؟ لوگ ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے پہلے ناراض تھے۔ انہوں نے قائد اعظم کا نام سنا تو فوراً اس کے گرد اکٹھے ہو گئے اور اس سے گستاخی کے بارے میں پوچھنے لگے۔ صحافی نے چلاتے ہوئے کہا، اس نے میرا نوٹ نیچے پھینک کے کہا، اٹھاؤ اپنے قائد اعظم کو اور دفع ہو جاؤ۔ میں قائد اعظم کی یہ بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا۔ لوگ اس کی حمایت میں کھڑے ہو گئے اور سنیما کی انتظامیہ کے خلاف نعرہ بازی شروع کر دی۔ انتظامیہ کے غنڈوں نے دبانے اور دمکانے کی کوشش کی جس سے معاملہ مزید بگڑ گیا۔ لوگوں نے سنیما پر حملہ کر دیا۔ ہجوم نے آدھے گھنٹے بعد سنیما کو آگ لگا دی۔ یوں ایک ٹکٹ اور قائد اعظم کے حوالے سے لاکھوں روپے کے زمانے میں یہ رقم کروڑوں کے برابر ہوتی۔ سنیما کو جلا کر راکھ کر دیا۔ وہ پرانا زمانہ تھا۔ قائد اعظم کا نام اس دور میں مقدس ہوتا تھا۔ لوگ قائد سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ کوئی بھی شخص ان کا حوالہ دیکھ کر کسی کو بھی گستاخ اور قابل گردن زنی قرار دے سکتا تھا۔ لیکن پھر وہ بدلہ اغوان وار شروع ہوئی اور قائد اعظم اور بانیان پاکستان پیچھے چلے گئے اور مذہب بطور ہتھیار استعمال ہونے لگا۔ قائد اعظم کا پاکستان کس قدر کھلا ڈلا پرداز سے لبیب تھا، آپ اس کا اندازہ چند حقائق سے لگا لیں۔ آل انڈیا مسلم لیگ سر آغا خان سوم کے مشوروں پر بنائی کی تھی اور یہ اپنے انتقال 1957 تک اس کے تاحیات صدر رہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی اکثریت بریلوی سنی تھی لیکن مسلم لیگ کے 80% لیڈر اہل تشیع تھے۔ قائد اعظم لیاقت علی خان، راجہ محبوب آباد اور سردار عبدالرب نشر کے عقائد لکے چھپے نہیں ہیں، لیکن کسی بریلوی سنی کو ان کے عقیدے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان تھے۔ وہ ڈکلیئر قادیانی تھے لیکن پرفارمنس میں آج تک ان کا کوئی مقابلہ نہ کر سکا۔ مسئلہ فلسطین کا حل صرف فلسطینی ریاست ہے۔ اقوام متحدہ میں یہ آواز سب سے پہلے سر ظفر اللہ خان نے لگائی تھی اور یہ پاکستانی ڈیسک سے آئی تھی۔ عربوں کی آزادی میں بھی ان کا بڑا ہاتھ تھا۔ پاک فوج کے پہلے 2 چیف جنرل فرینک میسوری اور جنرل گیڈلس گریسی انگریز اور کرسچن تھے۔ پاکستان ایئر فورس کے پہلے 4 چیف عیسائی اور گورے تھے۔ ایئر مارشل اصغر خان 1957 میں ایئر فورس کے پہلے پاکستانی چیف بنے، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاک فوج یا پھر پاک فضائیہ اس کی بنیاد کرسچن گوروں نے رکھی تھی۔ پاکستان کے لیے قانون بنانے کا فریضہ ہندو
جوگر ناتھ منڈل نے نبھایا تھا۔ یہ پاکستان کے پہلے وزیر قانون تھے۔ پاکستان کے چوتھے چیف جسٹس اے آر نیسلے تھے۔ یہ 1969 سے 68 تک 8 سال چیف رہے۔ یہ فل ٹرے ہوٹل میں رہتے تھے۔ آپ کو پاکستان کے پہلے 3 مسلمان چیف جسٹس کے نام یاد نہیں ہوں گے، لیکن چیف جسٹس کارنیلک کا نام آج بھی فلیٹنس ہوٹل کے اس کمرے کے دروازے پہ لکھا ہے جس میں وہ رہائش پذیر تھے۔ پاکستان میں اسپارکو کی بنیاد پولش پائلٹ جے ایم ٹورچ نے رکھی تھی۔ وہ کراچی میں رہا اور ونگ کمانڈو، گروپ کیپٹن، ایئر کمانڈور اور اسسٹنٹ چیف آف ایئر اسٹاف کی حیثیت سے پاک فضائیہ میں خدمات سرانجام دیتا رہا۔ اس کا نک نیم ولاتی تھا۔ وہ 1980 میں روڈ ایکسیڈنٹ میں فوت اور کراچی میں مدفون ہوا۔ اس کی بیوی بھی پوری زندگی پاکستان میں رہی۔ اس کے انتقال کے پرسوں بعد پولینڈ کی خفیہ سرکاری دستاویز میں انکشاف ہوا۔ پولش خفیہ ایجنسی نے اسے پاکستان کے خلاف جاسوس بنانے کی کوشش کی، لیکن اس نے صرف انکار کر دیا، بلکہ اس سفر کے بعد پولینڈ نہیں گیا۔ آپ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجیے، کیا یہ سب کچھ آج ممکن ہے؟ جی نہیں، یہ صرف قائد اعظم کے پاکستان میں ممکن تھا جس میں لوگوں کا مذاہب، عقائد اور مسلک کی بنیاد پر نہیں پرکھا، جن کا خلوص نیت اور مہارت دیکھی جاتی تھی۔ لہٰذا اگر کوئی اس زمانے میں سلما کے سامنے کھڑے ہو کر قائد اعظم کے نام پہ بھی جھوٹ بولتا تھا تو لوگ سلما جلا لیتے۔ پھر پاکستان بدل گیا، یہاں تک کہ یونیورسٹی آف نبوخاسا کا تیار کردہ جنیاتی نظام آ گیا، ایک ایسا مذہب جس میں ہر دوسرے فرقہ کافر اور مسلمان کے پیچھے مسلمان نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، جس میں لوگ نماز کے دوران ہاتھ باندھتے ہیں جیسے تخلیق اور افاقی مسائل پر ایک دوسرے سے دستے گرپا ہیں۔ آپ یونیورسٹی آف نبوخاسا کے اسکالر کا کمال دیکھیے۔ طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی 9 اکتوبر کو بھارت جاتے ہیں تو بھارت حکومت نے دارالعلوم دیوبند کا وزٹ کراتی ہے۔ بھارت حکومت کو کس نے بتایا کہ مسلمان فرقوں میں تقسیم ہے اور طالبان دیوبندی؟ یہ سب 1980 کی دہائی اور یونیورسٹی آف نبوخاسا کی تعلیمات کا کمال تھا۔ لہٰذا ہم اگر آج پاکستان کی تاریخ کا جائزہ لیں تو یہ 2 حصوں میں تقسیم ملے گا، قائد اعظم کا پاکستان اور جنرل ضیاء الحق کا پاکستان۔ اب اگر میری تھوڑی سی جسارت برداشت کر لیں تو پاکستان اور اسلامی سیاست کے بھی 2 زون ہیں، قائد اعظم کا اسلامک اور جنرل ضیاء الحق کا اسلامک زون۔ قائد اعظم کے ورژن میں خلوص میرٹ سے چاہیے، جبکہ جنرل ضیاء الحق کے وژن میں ایک ایسا معاشرہ جنم دیا جو منافقت، نعرے بازی اور جھوٹ کے ستونوں پر کھڑا ہے۔ اس پاکستان کے لیے قائد اعظم غیر ضروری اور غیر متعلقہ ہو چکے۔ یہ مسنگ اور آؤٹ سلیبس ہے۔ میری بات غلط تو آپ پورے ملک میں قائد اعظم کی ایک کوئی عادت یا پھر ایک کوئی روایت دکھائیں جس پر عمل ہو رہا ہو۔ قائد اعظم کے ساتھ ہمارے صرف 2-3 تعلقات رہ گئے ہیں۔ ان کی تصویر سرکاری دفتروں کی بورڈ پر لگتی ہے یا پھر نوٹ پر چھپی۔ آپ کو اگر قائد کے علاوہ کسی جگہ دکھائی تو پلیز مجھے اطلاع ضرور۔ امان نما، لیکن حقیقت ہے کہ اصل اخوان اور ختم ہو گیا تھا۔ اس کی جگہ ایک ایسے پاکستان نے جنم لیا تھا جس کی بنیاد یونیورسٹی آف نبوخاسا کے ادارے سینٹر فار افغانستان ریجنل اسٹڈی نے رکھی ہے۔ نبوخاسا کے اس کمال کے نتیجے سن 2025 میں دہشت گردی کے 4000 پیش آئے۔ ان میں افغانستان شہری میں تیار نہیں، ہم لاشیں اٹھانے کے بعد بھی آنکھیں کھولنے کے تیار نہیں۔ واہ کیا بات ہے!